بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا انتقام قسط نمبر 6۔ اس نے دیکھا کہ درختوں کے تنے تو متناسب تھے، بل کھاتے ہوئے اوپر تک جلے گئے۔ ان کی اونچائی بہت تھی، ہر کوئی درخت 100 فٹ اونچا تھا اور سبھی مختلف رنگوں میں چمک رہے تھے۔ ماحول میں عجیب طرح کی خوشبو پھیلی تھی اور ماحول میں ہلکی موسیقی کی لہریں سنائی دے رہی تھیں۔ تبھی تہمینہ نے حامد کو گنگناتی آواز میں پکارا، حامد ادھر دیکھو۔ حامد نے دیکھا، جدھر تہمینہ بتا رہی تھی وہاں نہر کے دوسری طرف اونچے ٹیلوں پر اونچے درخت تھے جن کے پتے بھی بڑے اور روشن تھے۔ آؤ اوپر چلیں، اس نے حامد کا ہاتھ تھام لیا۔ حامد کا ہاتھ تھامتے ہی حامد اچنبھے میں پڑ گیا۔ اس نے دیکھا سامنے کی خوبصورت ٹیلے کے اونچے درختوں میں دو درختوں کے درمیان کوئی 100 فٹ اونچی ایک بہت بڑی مسحری اور مضبوط پلنگ موٹی ریشمی ڈوریوں سے جھولتا نظر آ رہا تھا، جس کے چاروں طرف گہرے فیروزی رنگ کی خوبصورت چادریں جھالریں کافی نیچے تک لٹک رہی تھیں، جس سے چادر میں عمودی لہریں بن گئی تھیں۔ چادر کے جھولنے سے پلنگ کے کانچ کے رنگین پائے نظر آ جاتے تھے۔ پلنگ کے پائے دیکھ کر حامد کی نظریں خود کے پیروں پر پڑیں۔ حامد کو لگا اس کے پیر زمین پر نہیں ہیں بلکہ وہ ہوا میں تھے اور ان کے نیچے سفید اور سرمئی کثیف بادل مرگولے لے رہے تھے، جن کی خوشبو ٹھنڈک حامد کے پیروں میں محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تہمینہ اسے لے کر عالی شان پلنگ کے سامنے معلق تھی۔ حامد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس جھولتے آرام کدے کو دیکھ کر کوئی 10 فٹ چوڑا اور 10 فٹ لمبا پلنگ تھا، جس کے اوپری حصے میں فیروزی رنگ کی جالی دار مسحری لگی تھی۔ بستر دبیز گدوں سے آراستہ تھا، جس پر گلابی رنگ کی خوبصورت چادر بچھی تھی اور چوڑے گلابی رنگ کے غلاف چڑھے موٹے تکیا سرہانے کی طرف رکھے تھے۔ دونوں بازو بڑے بڑے غلاف چڑھے سلیقے سے رکھے تکیے تھے۔ حامد کو اس اہتمام کا مقصد کچھ سمجھ آنے لگا، مگر اب اس نے خود کو حالات پر چھوڑ دیا اور طے کر رکھا تھا یہاں سے ایک دن باہر نکلنا ہے۔ تب تہمینہ کی آواز سنائی دی، آؤ اندر چلیں، آج شب اپنی ہے۔ حامد کو اپنی رگوں میں محصور کن ارتعاش پیدا ہونے لگا۔ وہ جذبات کے نشے میں ڈوبنے لگا۔ وہ بھول گیا کہ اس کا واسطہ غیر انسانی ہستی سے پڑ گیا ہے۔ پھر زمین سے کوئی 100 فٹ اونچے رنگین بادلوں پر سوار حامد کو پتہ نہیں چلا کب وہ مسحری کے اندر گیا، جہاں موجودگی کا احساس صرف ہیولوں سے ہوتا تھا۔ حامد نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بے لباس ہو گیا ہے۔ اس نے تہمینہ کو آواز لگائی، یہاں مت آنا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے تہمینہ کو اپنے پاس اسی حالت میں پایا۔ وہ پاگل سا ہو گیا تھا اس حسین سراپے کو اس حالت میں محسوس کر کے۔ آخر مرد انسان تھا، کوئی فرشتہ نہیں کہ بندہ وہ بندہ جو دم نہ مارے اور پیاسا کھڑا ہو دریا کنارے۔ اس نے محسوس کیا مسحری کے اوپر درختوں کے پتوں سے جو روشنی آ رہی تھی وہ معدوم ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مسحری تاریک ہو گئی۔ محصور کن لمحات میں حامد نے محسوس کیا وہ عالیشان پلنگ نما جھولا اب ہوا میں محلق ہو کر الف لیلا کی طرح مختلف درختوں کے بیچ ہچکولے کھارتا گم رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مسحری میں چٹکیوں کے آوازیں گونجنے لگیں۔ پتہ نہیں حامد کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ نیند کھلی تو اپنے آپ کو اسی محل میں پایا۔ غسل سے فارغ ہوا تو انتہائی لذیذ کھانا لگا ہوا تھا۔ ناشتہ کو بیٹھتے وقت وہ سوچنے لگا، ہر تہمینہ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ تب کہیں سے تہمینہ کے ہلکے لباس میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی حامد نے کہا، تہمینہ میں نے تمہارا ساتھ دیا، اب مجھے دنیا میں جانے دو۔ کچھ سوچ کر تہمینہ بولی، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، مگر سورج ڈوبنے سے پہلے تمہیں یہاں ہونا ہوگا، ورنہ تم جانتے ہو تمہیں کیسے لایا جا سکتا ہے، پھر مجھے ملکہ کی بھی جواب دہی کرنی ہے۔ حامد نے سوچا چلو کسی بہانے اس جادو نگری سے نکلنا ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے تہمینہ سے واپسی کا وعدہ کر کے باہر نکلا۔ اسے یاد نہیں کس طرح وہ کار تک پہنچا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر کی جانب جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد منحوس نگری سے دور نکل جانا چاہ رہا تھا۔ ویسے رات کی لذت ورگلا رہی تھی، مگر دل سخت کر کے شہر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد اپنے گھر میں تھا، بڑا سکون تھا اسے گھر پہنچتے ہی اسے دادی کی آواز آئی، کہاں گیا تھا حامد؟ وہ دادی کے پاس جا بیٹھا، کہیں نہیں ماں، وہ کچھ کام سائڈ پر پڑا گیا تھا تو رات کو رکنا پڑا۔ دادی نے کہا، چھٹی پر تھے نا؟ ہاں حامد نے کہا، مگر اچانک آفس سے فون آ گیا۔ دادی نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تیری آنکھوں کو کیا ہوا؟ ساری رات جاگے ہو کیا؟ دادی کہنے لگی تھی، تیری آنکھیں چیل کی آنکھوں کی طرح سرخ ہو رہی ہیں اور تیرے چہرے پر باریک باریک زخموں کے نشان کیسے؟ کیا مچھر تھے وہاں؟ حامد کی ریڑھ کی ہڈی میں پسینہ آنے لگا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آیا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اس نے دیکھا آنکھیں واقعی سرخ ہو رہی تھیں، مگر چہرہ جہاں جہاں تہمینہ کے ہونٹ لگے تھے وہاں ایسے نشان تھے جیسے کسی پرندے نے چونچ ماری ہو۔
حامد سن ہو کر رہ گیا۔ اس نے طے کر لیا اب وہ واپس نہیں جائے گا، چاہے یہاں مرنا پڑے۔ دادی نے علاج کی صلاح دے کر سونے چلی گئی۔ حامد کمرے میں بستر پر گیا۔ اس کی آنکھوں میں کل رات کے منظر گھوم رہے تھے۔ کیسی پیاری جگہ تھی۔ اسے تہمینہ کا قرب بہت یاد آنے لگا۔ بہت سے خیالات واپسی کے لیے ورگلانے لگے۔ اچانک اس کے خیالات کو جھٹک دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ خیالات ہی تہمینہ کا حربہ ہو سکتے ہیں واپس بلانے کا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات پھر بے چینی کی نیند تھی۔ پریشان خیالات برے خوابوں کی صورت میں اسے بے چین کیے دے رہے تھے۔ اچانک ایسے ہی ایک خواب میں ایک بڑی چیل اس پر چھپٹی تھی۔ گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے کمرے کے چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ کون ہو سکتا ہے اتنی رات گئے؟ اچانک اسے کمرے میں بھی کسی موجودگی کا احساس ہوا۔ تبھی اس کی نگاہ روشن دان پر گئی۔ وہاں ایک چیل بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ تب اسے تہمینہ کی آواز آئی، حامد تم سے کیا کہا تھا میں نے؟ اب تم اس دنیا کے نہیں رہے، کل تمہیں میری دنیا میں واپس آنا ہوگا۔ پھر اچانک وہ چیل وہاں سے جا چکی تھی۔ حامد کو خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے لائٹ آن کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر دوبارہ نیند آ گئی۔ رات کا پہر تھا۔ حامد گہری نیند میں سو گیا تھا۔ صبح جب وہ اٹھا تو کافی بشاش تھا۔ کل کی باتیں اسے خواب میں محسوس ہونے لگی۔ وہ ان کا عادی بھی ہو گیا تھا۔ کسی کے مشورے پر وہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا، جس نے کئی سوال پوچھنے کے بعد اس سے کہا تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، بس اس نے ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں ذہن پر اعصابی اثر پڑے۔ حامد وہاں سے چلا آیا۔ ویسے سائیکیٹرسٹ نے اس کی آنکھوں کی جانچ، دماغ کا سی ٹی اسکین کرنے کو بھی کہا، جسے حامد نے انجانے خوف سے ٹال دیا۔ وہ شکار کے دن کو کوسنے لگا۔ دادی کی باتیں صحیح لگیں۔ وہاں سے نکل کر ایک بڑے عامل صاحب کے پاس پہنچا، جس کا پتہ افضل نے دیا تھا، جو بہت پائے کے تھے اور جنات کے عمل پر قادر مانے جاتے تھے۔ حامد نے سوچا خود جا کر آزمانے میں کیا ہے۔ عامل صاحب جلالی قسم کے تھے۔ حامد سے صاف کہہ دیا ایک بھی بات جھوٹ ہوگی تو عمل تم پر پلٹ جائے گا۔ حامد نے ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی، یہاں تک کہ تہمینہ کے پلنگ کی یاد بھی بتا دی۔ تفصیل سن کر حامد مراقبے میں نہیں بلکہ اپنے پاس سے ایک بڑا پرانا مراد آبادی کٹورا نکالا، جس کی گولائی 10 انچ کے قریب تھی۔ انہوں نے حامد سے کہا وہ سامنے رکھے مٹکے سے اسے بھر لائے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ عامل صاحب نے ایک سفید رومال زمین پر بچھایا اور حامد سے کہا اس کٹورے کو اس پر رکھ دے۔ اب حامد کو قبلہ رخ بیٹھ کر اپنا عکس دیکھنے کو کہا۔ حامد کٹورے میں جھانکنے لگا، تبھی عامل صاحب بھی کٹورے میں اس کا عکس دیکھنے لگے۔ حامد کو اس میں خود کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے چہرے کے نشان کے زخم غائب تھے، مگر جو عامل صاحب کو نظر آ رہا تھا اس سے ان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ جاری ہے۔